الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، آج دنیا میں عالمی سطح پر بہت سے موضوعات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور چونکہ پوری دنیا جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو دنیا کے مذاہب کو بھی ایک عنوان سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ انہی عنوانات میں سے ایک عنوان ہے بین المذاہب ہم آہنگی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا لفظی مطلب ہے جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر ہیں ان میں میل، ان میں اتفاق، اور ان میں ایسی باتیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں اس سے کچھ موضوع ملا کر خاص پوائنٹ سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، اور پورا موضوع ایسے ہے بین المذاہب ہم آہنگی اور اسلام۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور اسلام، یعنی ایک موضوع جو دنیا کی سطح پر مسلمانوں کے ہاں بھی زیر بحث ہے، دوسرے ادیان اور مذاہب کے ہاں بھی زیر بحث ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی، اس کا موقف کیا ہے، اور پھر اس کے تناظر میں، اس کے مقابلے میں اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، بین المذاہب ہم آہنگی کا جو عمومی مفہوم ہے، عمومی مفہوم، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس طرح میں نے اس کا بین المذاہب ہم آہنگی کا جو لفظ ہے ہم آہنگی، اس کا لفظی مطلب میں نے تلاش کیا اردو اور ہندی کے اندر، بہت سے معنی ملے۔ ان معنی میں سے جو اہم معنی تھے وہ تھے میل، مطابقت رکھنا، اتفاق اور ایک جیسا ہونا۔ یہ اس کے لفظی معنی ہے، لفظی مطلب ہے ہم آہنگی۔ دوبارہ سنیے گا، میل، مطابقت، اتفاق اور ایک جیسا ہونا، یہ ہم آہنگی کا مطلب ہے۔ تو بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک جو عمومی مفہوم ہے، اور اس موضوع پر دنیا کی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، بڑے بڑے پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کو دعوت دی جاتی ہے، اور ان پروگراموں کے اندر وہ اپنے مذہبی شعائر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، نہ صرف حاضر ہوتے ہیں بلکہ سٹیج پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے پیشوا بھی ہوتے ہیں۔ مجھے خود اس طرح کی پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اپنی آنکھوں کا جو میرا مشاہدہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کے پیشوا علماء بلکہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، بدھ مت کے، جین مت کے، سکھ مت کے، جو بھی مشہور مذاہب ہیں، ان کے رہنماؤں کو بلایا جاتا ہے، ان کو جلوہ گر کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے لوازمات اور اپنے شاعر، مذہبی شاعر کے ساتھ بڑی شان، اپنی شان کے مطابق وہ جو ہے
اسٹیج پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور پھر ان کانفرنسوں کا اور ان پروگراموں کا جو ان کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں، جو موضوع ہوتا ہے، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ برداشت اور عدم برداشت برداشت اور عدم برداشت کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، رواداری کے موضوع پر بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح شیر و شکر ہونے پر بات کی جاتی ہے، دہشت گردی کی مذمت کی جاتی ہے، جسے میں نے عرض کیا کہ ایک بندہ نہیں، سارے مذاہب والے کرتے ہیں، اور تحت الفاظ جہاد کی بھی مذمت کی جاتی ہے۔ جب دہشت گردی کا ٹاپک آتا ہے تو دہشت گردی کے ذیل میں جہاد جو اسلام کی سربلندی کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کو بھی بغیر نام لیے دہشت گردی کی لپیٹ میں کر کے اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور میٹھی میٹھی باتوں سے اس محفل کو سجایا جاتا ہے، اور پوری محفل کا اور پروگرام کا اور سیمینار کا لب لباب اور میسج یہ ہوتا ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں اور یہ سارے بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، مسلمان بھی ٹھیک ہیں، اور یہ جتنے بھی جبے گبے اپنی شان و شوکت اور اپنے شاعر اور اپنے مذہبی لباسوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ بھی قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ان کے مذاہب بھی قابل احترام ہیں، ان کا موقف، ان کے عقائد، ان کی رسومات، ان کی عبادات وہ اپنی جگہ قابل عزت ہیں۔ یہ میں عمومی مفہوم اور عمومی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی، یہ عمومی تصویر ہے، اور اس کو اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آج کل تو بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے نیٹ ہے، اس پہ آپ سرچ کریں، آپ کو ہزاروں اس پر آرٹیکلز ملیں گے، اس پر کتابیں ملیں گی، اس پر جو ہے بڑے بڑے اسکالرس کی رائے ملیں گی۔ میں نے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن اکثر نے یہی تصویر کشی کی ہے، یہی تصویر کشی، نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے یہ تصویر کشی کی گئی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی۔ اور اب میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا موقف رکھنا چاہتا ہوں۔ بین المذاہب کے بارے میں اسلام کیا موقف رکھتا ہے، اور اسلام کے موقف میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام ہے، صرف ایک ہے۔ ان الدین، بے شک، دین کا لفظی مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا راستہ۔ اگر تفصیل سے اس کو دیکھا جائے، زندگی گزارنے کا وہ راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے لے کر آئے ہیں، دین سے مراد وہ راستہ ہے۔ عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں صرف اسلام ہے، اور آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر میرے پاس حاضر ہوا، یعنی زندگی گزار کر اس پر حاضر ہوا، اس سے وہ دین ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز ہرگز۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث اور اسلامی تعلیمات کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ اسلام دنیا کے مذاہب میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے نہیں آیا، برابری کی سطح پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں آیا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں، ان کے اندر بھی اچھی باتیں ہیں، میرے اندر بھی اچھی باتیں ہیں، ان کی فلاں رسومات کے اندر بھی اچھا ایک امن کا پیغام ہے، ہماری فلاں باتوں کے اندر بھی امن کا پیغام ہے، ان کے مذاہب کے اندر بھی فلاں فلاں چیزیں اچھی ہیں، ہمارے مذہب کے اندر، دین اسلام کے اندر بھی فلاں فلاں بات اچھی ہے۔ ایڈجسٹیبل نہیں ہے، اپنی سربلندی چاہتا ہے، اپنا وقار چاہتا ہے، اپنا علو اور اپنی شان کو دنیا میں منوانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے دین اسلام کو بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ایک آیت نہیں ہے، سینکڑوں آیات میں پیش کر سکتا ہوں کیونکہ وقت انتہائی کم ہوتا ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق کی، اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی،
تاکہ اس دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں. غالب کر، یہ نہیں کہا ایڈجسٹ کر دے بیچ میں کہ ان کے بھی ماننے والے لاکھوں ہوتے ہیں جی، ان کی بھی عزت اور وہ بھی قابل عزت، ان کے مذہبی رسومات بھی قابل عزت قابل احترام. میں صحیح موقف آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی بیان کروں گا. تو اسلام کے بارے میں جان لیجئے کہ دنیا میں اپنا علو اور اپنی شان، اپنا دبدبہ اور دنیا کے تمام مذاہب پر اپنا غلبہ چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے بھیجنے کا. یہ میں اپنا فلسفہ بیان نہیں کر رہا بیچ میں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرنا چاہے اور چاہے اس کو برا سمجھے مشرک لوگ، کافر لوگ اس کو برا سمجھیں گے کہ ہمارے اپنے جو ہے نا شعائر ہیں، اپنی مذہبی رسومات ہیں، اپنا ہماری ہزاروں سال کی تاریخ ہے، ہماری بھی عزت ہو، چلے مسلمانوں کو بھی مان لیتے ہیں، اسلام کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں بھی مقام دیا جائے اور خاص طور پر مسلم معاشرے میں ہمیں بھی برابری کی سطح پر مقام دیا جائے. برابری کی سطح پر. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں. میں نے اس لیے دین اسلام کو نہیں بھیجا تھا کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، وہ بھی اچھے اور ہم بھی اچھے، وہ بھی قابل عزت اور ہم بھی قابل عزت، وہ بھی جو ہے نا ان کی مذہبی باتیں اور مذہبی رسومات اور ان کی کفریہ اور خاص طور پر ان کی شرکیہ باتیں بھی ہضم کرنے کے قابل ہیں اور ہم بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک. اسلام کا یہ موقف نہیں ہے. اور اس سے ایک قدم آگے رکھ کے جب بات سننے کو ملتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. یہ جو ابھی حالیہ واقعات ہو رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے سکھوں کے حوالے سے اربوں روپیہ خرچ کر کے ان کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے اور ساتھ میں سیاسی لاجکس پیش کی جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد یہ تھا، سیاسی لحاظ سے یہ تھا، وہ تھا. نہ دیکھا جاتا ہے اس میں اسلام کا موقف کیا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے اس میں فقہی رائے کیا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر کبھی اس طرح کی مثال ملتی ہے نہیں ملتی، کچھ بھی نہیں. جوتے کی نوک پر ہمیں سیاسی فائدہ اس سے حاصل ہے. اور حالیہ دنوں میں پیچھے اسلام آباد کے حوالے سے جو آپ مشہور خبر سن چکے ہیں مندر بنانے کے حوالے سے، اس سے اب اگلا قدم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو بات اب پرانی ہوگی، ہفتہ دو ہفتہ پرانی ہو گئی ہے. شاید آپ کے علم میں بات ہو کہ ایک بین المذاہب ہم آہنگی جو موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک جو غلط رنگ لے کر مذاہب کو ایک جیسا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسلام کو بیچ میں ملیا میٹ کر کے، اس کے تناظر میں ایک انقلاب بنایا جائے گا اسی ایریے میں. دیکھیے گا ذرا، باقاعدہ سمری بنی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گئی ہے، گرین سگنل بقول میڈیا کے ملا ہے اور اب اس کے اوپر منظوری باقی ہے. اور اس انقلاب کے اندر نہ صرف مندر ہوں گے بدھ مت کے، سکھ مت کے، جین مت کے، عیسائیوں کے، حتیٰ کہ یہودیوں کے بھی مذہبی مقامات بنائے جائیں گے تاکہ دنیا کو یہ میسیج دیا جائے کہ پاکستانی کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھے پاکستانی، دیکھیں جی سب ان کے ہاں برابر ہے. وہ جو ایک بہت بڑا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، چاہے وہ غرق ہو جائے، وہ نعرہ ملیا میٹ ہو جائے، جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس بنیاد کو ڈھا دیا جائے، لیکن ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، ہماری جو ہے ہماری ایمان کی بنیادیں ہلا دی جائیں، دنیا کو ہم نے میسیج دینا ہم بہت اچھے ہیں. بجٹ میں چاہے ہماری تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کچھ ہو نہ ہو، لیکن اس کے لیے ہم نے اربوں روپے لگانے ہیں. کیوں؟ دنیا کو میسیج دینا ہم بہت اچھے ہیں. یہ ہے جی بین المذاہب ہم آہنگی. تو اب میں آپ سے سوال کروں گا، مجھے بتائیں اگر بین المذاہب ہم آہنگی کا یہی تصور ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آ کے کہتے بھائی تم اچھا کام کر رہے ہو لیکن میری بات بھی مان لو، میرا بھی دین اچھا ہے، تمہارا بھی اچھا ہے، تم ہزاروں سال سے اپنے والدات سے کام کرتے آ رہے ہو، اور اگر آپ بھی آپ بدھ مت کی آج آپ تعلیمات اگر پڑھیں آپ، اس کے اندر بھی اکثر 90% باتیں امن کی ہیں، شانتی کی ہیں، پیار محبت کی باتیں ہیں، لیکن ساتھ میں شرکیہ باتیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے میں کودنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو ایندھن میں ڈالنے، اپنے آپ کو ڈلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ کلمہ حق نمرود کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی پاداش میں پوری زندگی انتہائی مشکل حالات میں جینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر مکہ کی وادیوں کے اندر یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے اے کافروں
جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں۔ ایک حد کے بعد کہا تھا کہ جب تم نہیں مانتے تمہارا دین تمہیں قبول ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو، اور ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون راہ راست پر تھا، کون راہ حق پر تھا۔ اور مشہور واقعہ کہ جب حضرت ابو طالب نے کہا کہ بہت بڑا وفد آیا ہے مشرکین مکہ کا، ان کا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، ان کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ محمد اپنے دین کی باتیں کرے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے۔ یہ ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے، یہ مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہوں گے۔ یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ اپنا کام چھوڑ دے، صرف ایک ایجنڈا کہ ہم پہلے تو منع کرتے رہے، نہیں رکے، چلے اب ایک بات مان لیں، اور وہ کیا ہے؟ اپنا کام کرے، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر اگر سورج اور دوسرے ہاتھ پر لا کر چاند رکھ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم میں اپنے اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی ان کے معبودوں کو برا بلا کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ جائے کہ یہ بات ہضم کر لی جائے کہ نہیں وہ بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک۔ پھر محمود غزنوی کو بت شکن کے بجائے پھر جو ہے نا وہ بت فروش بن جاتا۔ وہ پوری اسلامی تاریخ میں اور اسلام سے پہلے انبیاء کی تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں، ہر نبی کی تاریخ میں، ہر نبی کی تعلیمات میں کہیں یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو مشن دے کر بھیجا، جو دین دے کر بھیجا، جو ایک طریقہ دے کر بھیجا، اس کے مقابلے میں اس نے کوئی اور فلسفہ قبول کیا ہو یا ہضم کیا ہو، اس کی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور آخری اور اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی، اس کو تھوڑا دہراؤں گا بھی، کہ جو میں نے شروع میں کہا نا آپ کے سامنے آج کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی کانفرنسیں بنائی جاتی ہیں، جو ہے نا ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر، بڑی بڑی سرمنیز، سیمینارز، اور پھر اس میں موضوعات عدم برداشت کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، دہشت گردی کی مذمت کے حوالے سے۔ تو مجھے بتائیں کیا اسلام دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے؟ مذمت تو اسلام کرتا ہے، سب سے پہلے کرتا ہے۔ کیا اسلام برداشت کا درس نہیں دیتا؟ صبر کی بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ امن اور آشتی سے رہنا چاہتے ہیں تو وہ قبول ہیں، قابل قبول ہیں؟ اور خاص طور پر مسلم معاشرے کے حوالے سے اسلام کی اس قدر روشن تعلیمات ہیں کہ دنیا کے مذاہب میں اس کی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی، کہ ایک اسلامی معاشرہ ہو اور اسلامی نظام ہو، اور اس میں جو غیر مسلم رعایا ہے اس کو برابری کے حقوق کے انتظامی حوالے سے، مذہب کے حوالے سے نہیں، یہ یاد رکھیے گا، ان باتوں کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے، انتظامی حوالے سے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی ذمی کو قتل کیا ناحق، ذمی کہتے ہیں کہ وہ باشندہ کافر جو مسلم معاشرے میں امن سے رہنے والا ہو، اس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ جس نے ذمی کافر کو قتل کیا ناحق، قیامت والے دن میں اس کا ساتھ دے کر مسلمان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے؟ اسلام دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتا؟ اسلام صبر کا جو ہے درس نہیں دیتا؟ اسلام ذمیوں کو حقوق نہیں دیتا؟ اسلام غیر مسلموں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر غیر مسلم حق پر ہیں اور تم حق پر نہیں ہو تو تمہارا مسلمان ہونا تمہارے حق کی علامت نہیں ہے؟ اگر ایک غیر مسلم یعنی فرض کوئی جج ہے یا کوئی ثالث ہے، اس کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے تو قرآن پاک کا واضح حکم ہے اس جج کے بارے میں، اس فیصلہ کرنے والے کے بارے میں، کہ اگر غیر مسلم حق پر ہیں تو تم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کا تمہارا دشمن ہونا تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے۔ اور اس کا یہ صرف بات نہیں ہے، اس کے اوپر کئی واقعے پیش کی جا سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے، صحابہ اکرام کے زمانے سے، اسلامی تاریخ کے جو درخشندہ باب ہیں وہاں سے کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا کر کے دکھایا کہ جب انصاف کی باری آئی تو غیر مسلموں کے حق کو حق دیا، اور مسلمان اگر حق پر نہیں تھا تو اس کو پیچھے رکھا۔ تو ہمیں یہ لالی پاپ نہ سمجھایا جائے نیشنل سطح پر اور خاص طور پر اغیار کے ایجنڈے پر کہ اسلام اور دوسرے مذاہب برابری کی سطح پر ہیں، مسلمان اور غیر مسلم برابر ہیں،
اور مسلمانوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے مذہبی حقوق برابر ہیں، واللہ باللہ تاللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بات سراسر ڈکوسلا ہے، جھوٹ ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے۔ اسلام اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ فرماتے ہیں کیا ایک فاسق کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا اور کفر والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الاعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ ولا الظلمات ولا النور، کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتا۔ تو خدا را میں میسیج دیتا ہوں اہل اقتدار کو اور ارباب اختیار کو، اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قلم ہے، جن کے ہاتھ میں کچھ قوت ہے، اور جن کے پاس کوئی بھی وسائل ہیں، یا جو ہمارے کرتے دھرتے کی جو ہے وہ مالک بن بیٹھے ہیں، کہ خدا را ایمانیات کو سمجھو، اسلامی تعلیمات کو سمجھو۔ ہر بات جو تمہارے اختیار میں ہے یا جس طرح کا تمہیں حکم آتا ہے، بغیر اسلامی تعلیمات کو دیکھے اور بغیر صحیح علماء حق کے سامنے اس کو رکھے، اس پر قدم نہ اٹھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو اور آخر تو برباد ہونی ہے اس طرح کے اقدامات کرنے سے۔ تو میں نے یہ پورا موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے، کاش ہمارے دلوں میں اور ہمارے ارباب اختیار کے دلوں میں بات اتر آئے کہ اسلام اور کفر کو ملایا نہ جائے، اسلام کی عظمت اور شان اور بلندی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، کفر اور اسلام کو مس کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے